اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 18ویں سپارے کا تیسرا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر یعنی شیطان کے قدموں پر تو وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور ہر برے کام کا، یعنی شیطان تو بے حیا اور برے کام کر دیتا ہے حکم۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز، ہاں اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی نا کہ وہ نہیں دیں گے، یعنی جو اس واقعے میں بہتان میں شامل ہوئے تھے ان کے رشتہ دار اور مہاجر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ جو ہیں وہ قسم کھائیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی تہمت لگانے والوں جو تہمت لگا رہے ہیں نا ان پہ لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس روز پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے تو نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، یہ طرز معاشرت بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ وَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی یہ طرز معاشرت تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ حکم دیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذالک ازکی لکم، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں، یعنی ایماندار عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور حفاظت کریں اپنی عصمتوں کی۔ ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے، اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یعنی سسر کے لیے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے یعنی ستیلے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، اور اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر، او تابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء، یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کی خواہش مند نہ ہوں، یا ان بچوں پر جو ابھی تک آگاہ نہیں عورتوں کی شرم والی چیزوں پر۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والوں تاکہ تم دونوں جہان میں بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، یعنی جو شادی کی قدرت نہیں رکھتے وہ پاک دامن بنے رہیں یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور زر مکاتبت ادا کرنے میں مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو اس بدکاری سے دنیاوی زندگی کا کچھ سامان۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد اکراہہن غفور رحیم،
اور جو کمینہ خصلت مجبور کرتا ہے انہیں عصمت فروشی پر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لرزشوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں، نیز ہم نے اتارے ہیں بعض حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، نیز اتاری ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اس میں چراغ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اپنے جو ہے بندوں کے ذریعے نور پھیلاتا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے مومن کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ سینہ ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ یعنی دل ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر نور کا خزانہ رکھا ہے، تو یہ جو ہے اس کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بھی نور کو واضح کرے اور روشن کرے۔ نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ یعنی ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، تو کسی مومن کے سامنے بیٹھو جو کہ روشن والا ہوتا ہے تو دوسرے کے سینے میں بھی اس کی روشنی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی روشنی جو ہے وہ دلوں میں جاتی ہے، پھر وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ان گھروں میں صبح اور شام۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر جیسے خفی بھی کرتے ہیں، اللہ والے سے کسی سے لیتے ہیں تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ہر وقت ذکر چلتا رہتا ہے اور وہ روشن دل ہو جاتا ہے، تو وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں ان کے، تو وہ صبح شام اس میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد الہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی غافل نہیں کرتی۔ جب ذکر چلتا رہتا ہے دل میں تو ظاہر ہے ہر وقت چلتا رہتا ہے، وہ تجارت کر رہے ہوتے تو جب بھی چل رہا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ جو یاد ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ غافل نہیں کرتی۔ یعنی تجارت اور خرید و فروخت جو ہے اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی، وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ہر وقت ان کے دل میں اللہ رہتا ہے، ماں سوا اللہ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ والذین کافروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، خیال کرتا ہے اسے پیاسا کہ وہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ وفاہ حسابہ، حتیٰ کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب، یعنی اس کے جو ہے اعمال
جو ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا اعمال کفار یعنی کفار کے اعمال ایسے اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، چھا رہی ہوتی ہے اس پر موج، اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضھا فوق بعض، تے در تے اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ لم یقد یرہا، اور جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پاتا اسے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کہیں نور نہیں، یعنی اس کے دل میں وہ خزانے سارے چھپ جاتے ہیں تہ در تے اندر، کیونکہ اس نے کبھی ایمان سے اس کو ابھارا ہی نہیں ہوتا۔ علم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بلا شبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمان اور زمین والے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہی بادشاہی ہے سارے آسمانوں کی اور ساری زمین کی، وإلى المصیر، اور اللہ ہی کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ علم ترى ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما فتر الودق یخرج من خلالی، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو، پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، پھر اسے طے بطے کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے، پس نقصان پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ یقاد ثنا برق ہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنی، اور ان میں سے کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں پر، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تک، یعنی سیدھے راستے تک۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور ہم فرما بردار ہیں، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان سے ایمان و اطاعت کے اس دعوے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے روگردانی کرنے لگتی ہے، یعنی منہ پھیرنے لگتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو تو بھاگے چلے آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا وہ اسلام کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول، بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ در حقیقت وہ خود ظالم ہیں۔